کہ ایک بچے کو اوسط 1,48,000 مرتبہ کہا جاتا ہے نو اور یا ڈو ناٹ. 1 سال کی عمر کے بچے کو روزانہ 400 دفعہ نو کہا جاتا ہے. اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں بڑے جو سمجھدار ہیں کہتے ہیں نہ کرو، اس لیے مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. Today's topic is ہم کچھ بڑا کیوں نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچڑا تھا کاف. وہ پیدا ہوا تو کھیلنے لگا، کبھی اپنی ماں یعنی گائے جس کو کو کہتے ہیں کے ساتھ شرارتیں کرتا، کبھی دودھ پینے لگتا، کبھی کھرلی مینجر جس کو انگلش میں کہتے ہیں میں چارے کو منہ ڈالتا، کبھی دوڑنے لگتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، الغرض خوب موج مستیاں کرتا. جلد مالک اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا. اس نے ایک رسی لی اور اس کو ایک کلے جس کو انگلش میں پیک کہتے ہیں کے ساتھ باندھ دیا. بچڑے کو یہ پابندی پسند نہ آئی. اس نے زور لگانا شروع کیا کہ کسی طرح رسی ٹوٹ جائے، مگر رسی اس کی جسمانی طاقت سے زیادہ مضبوط تھی، وہ نہ ٹوٹی. بچڑا زور لگاتا رہا اور رسی کہتی رہی نا نا نا، تم زور نہ لگاؤ، نہ کرو نہ کرو نہ کرو. وہ کئی دن زور لگاتا رہا مگر رسی نہ ٹوٹی. پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا اور زور لگانا چھوڑ دیا. اس نے جان لیا کہ وہ رسی کو توڑ نہیں سکتا. میں یہاں کہانی روک کر سوال کرتا ہوں کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا اور اس کا جسم توانا ہو جائے گا اور رسی توڑنے کے قابل ہو جائے گا تو کیا وہ رسی کو توڑے گا یا نہیں؟ چلو کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں. بچڑا بڑا ہو گیا، اس کا نام تبدیل ہو کر گائے ہو گیا. اس کا وزن 4 من ہو گیا اور دوسری طرف رسی گل گل کر کمزور ہو گئی. وہ رسی سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے رسی توڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس خیال سے بند گیا کہ وہ رسی کو نہیں توڑ سکتا، وہ اب کچھ نہیں کر سکتا. کہانی کا یہ بچڑا انسانی بچہ ہے جس کو بچپن میں ایک نا کی رسی سے باندھ دیا گیا. کیسے؟ پہلے 2 ریسرچز سن لیں. 2005 میں ایک ریسرچ کی گئی تو پتا چلا کہ ایک بچے کو اوسط 1,48,000 مرتبہ کہا جاتا ہے نو اور یا ڈو ناٹ. دوسری ریسرچ UCLA کی ہے، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اینڈ لاس اینجلس کی. اس ریسرچ کے مطابق 1 سال کی عمر کے بچے کو روزانہ 400 دفعہ نو کہا جاتا ہے. اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ بن جاتا ہے 1,46,000 دفعہ ان اے ایئر. اچھا دیکھنے میں یہ بات لگتی ہے کہ بہت مبالغہ بیز ہے، لیکن ماں جب بھی بچے کو کسی کام سے روکتی ہے تو کہتی ہے نو 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 3 times in 3 seconds. تو کیلکولیٹ کر لیں تو 1,46,000 بن جاتے ہیں. آپ خود دیکھ لو، بچے کو کہا جاتا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، شور نہ کرو، شرارتیں نہ کرو، ایسے نہ کھاؤ، ویسے نہ پیو، آگ کے قریب نہ جاؤ، مٹی میں نہ کھیلو، میز پہ نہ چڑھو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. نہ 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 کرو نہ کرو نہ کرو کہ تیر سہتے سہتے وہ اتنا چھلنی ہو جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کرے. اس کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں بڑے جو سمجھدار ہیں کہتے ہیں نہ کرو، اس لیے مجھے کچھ نہیں کرنا چاہیے، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. پھر ہر اگلی نہ اس کے اس خیال کو پکا کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ نہ کی رسی کو توڑنے کا خیال چھوڑ دیتا ہے. اور بڑا ہونے پر گائے کی طاقت مل جانے پر بھی وہ رسی کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، حالانکہ اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ what to do and what not to do، مگر پھر بھی کچھ نہ کرنے میں عافیت سمجھتا ہے. وہ خیال کی رسی سے بن جاتا ہے. سارے انیشیٹو، اس کی ول پاور ختم ہو جاتی ہے اور کچھ کرنے کی خواہش دم توڑ دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ بڑا نہیں کر سکتے. اب یہاں یہ
ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریسرچز تو ساری دنیا کے لیے ہیں، مگر مغرب کے لوگ ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ بڑا کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک معمولی سا فرق ہے مگر نتائج کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ مغرب میں پیرنٹس جب نو یا ڈو ناٹ کہتے ہیں تو ساتھ اس کے کانسیکوینسز کو بھی بتاتے ہیں کہ آگ کے قریب نہ جاؤ، جل جاؤ گے، مٹی میں نہ کھیلو، ہاتھوں کو جراثیم لگ جائیں گے، میز پہ نہ چڑھو، گرو گے تو چوٹ لگ جائے گی۔ نتیجتاً بچوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کام سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز برے ہیں۔ وہ بڑا ہو کر کانسیکوینسز کانشس ہو جاتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ کس کام کے کانسیکوینسز اچھے اور کس کام کے کانسیکوینسز برے ہیں۔ گویا وہ برے کانسیکوینسز والے کام اس کی رسی بن جاتے ہیں، اور جو ہی اچھے کانسیکوینسز والا کام کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ کام کر جاتا ہے۔ جبکہ مشرق میں نا کی رسی کے ساتھ زبانی لعنت اور ملامت کی زنجیریں بھی ڈال دی جاتی ہیں اور جسمانی سزا کے سنگل بھی، اور پھر کہتے ہیں پتر ہن ہل کے وکھا۔ مختصراً یہ کہ نا کی رسی مضبوط در مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نا کی رسی کو توڑا جا سکتا ہے؟ کیا کچھ بڑا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ تو اس کے 5 حل ہیں اور بہت ہی آسان ہے۔ اس کا پہلا حل یہ ہے کہ آپ کے اندر سے جب آواز آئے کہ رسی بہت مضبوط ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ نے اپنے اندر اس سے اونچی آواز لگانی ہے کہ میں اب رسی سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہوں۔ اپنے آپ کو دلیلیں دینی ہے کہ میں بچپن میں چل نہیں سکتا تھا، اب دوڑ سکتا ہوں، میں بچپن میں دروازے کی کنڈی نہیں تھا کھول سکتا، اب میں دیوار پھلانگ سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے۔ جو ہی آپ کے ذہن کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ آپ رسی سے زیادہ طاقتور ہیں تو خیال کی رسی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ گویا اندر سے آئی کین ناٹ کی جگہ آئی کین کی آواز لگانی ہے۔ دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دماغ میں جو سوچ سب کانشس مائنڈ میں فیڈ ہو چکی ہے اس کو ریورس کرنا ہے۔ آئی کین ناٹ، آئی کین ناٹ، آئی کین ناٹ کی جگہ آئی کین، آئی کین، آئی کین کا منتر جاپنا ہے، کیونکہ سب کانشس مائنڈ صرف ریپیٹڈ انسٹرکشن ہی کو سنتا ہے اور ایڈ کرتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد آئی کین ناٹ کی جگہ آئی کین کی آواز نکلنا شروع ہو جائے گی۔ مزید عرصہ گزرنے کے بعد آئی کین کی آوازیں گونجنے لگیں گی اور آئی کین ناٹ کی آواز مدھم ہوتی جائے گی اور رسی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تیسرا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ارد گرد کوئی نمایاں کام کرے تو آپ نے سوچنا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی 2 آنکھیں ہیں جو میرے پاس ہیں، اس کے پاس بھی 2 کان ہیں جو میرے پاس ہیں، اس کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں جو میرے پاس ہیں، اس کے پاس بھی 2 بازو ہیں جو میرے پاس ہیں، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے پاس ہے۔ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ چیلنج 10 خوبیاں پیدا کرتا ہے، انیشیٹو بڑھاتا ہے، ول پاور بڑھاتا ہے، انرجائز کرتا ہے، فزیکل سٹرینتھ بڑھاتا ہے، مینٹل سٹرینتھ بڑھاتا ہے۔ تو آپ نے چیلنج کی آری سے اس نا کی رسی کو کاٹ پھینکنا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے حل کی طرف۔ پہلے 3 حل جو تھے وہ ان سائڈ آؤٹ تھے، اندر سے آواز نکالی، جبکہ چوتھا حل جو ہے اور 5واں جو ہے وہ آؤٹ سائڈ ان ہے، باہر سے کوئی چیز آپ کے اندر آئے۔ چونکہ آپ نے رسی توڑی نہیں ہوتی اس لیے آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ رسی توڑنے کا ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے، رسی کیسے توڑتے ہیں، رسی توڑنے کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ 5 ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو رسی توڑنے کا ایکسپیرینس کر چکے ہوں۔
وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے رسی کیسے توڑی اور توڑنے کے بعد کن کن فوائد سے لطف اندوز ہوئے اور زندگی میں کتنا ایلیویٹڈ انہوں نے محسوس کیا۔ یہ جو چوتھا حل میں نے ابھی دیا ہے یہ دراصل لا آف ایوریج سے نکالا ہے جو ایک امریکی صحافی جان روہن نے دیا ہے۔ وہ کہتا ہے یو آر دی ایوریج آف دا 5 پیپل یو اسپینڈ دی موسٹ ٹائم ود۔ آپ ان 5 لوگوں کا اوسط ہوتے ہیں جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو جب آپ 5 ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں گے جنہوں نے رسی توڑی ہوئی ہے تو وہ رسی توڑنے کا فن اور اس کے بعد اس سے ملنے والے فوائد آپ کے اندر ایٹومیٹیکلی ڈال دیں گے اور رسی ٹوٹ جائے گی۔ اب آخری اور 5واں حل کیا ہے؟ بہت ہی آسان۔ آج کل یہ رسی توڑنی بہت آسان ہو گئی۔ یہ موٹیویشنل سپیکرز کا دور ہے۔ تقریباً 90% سپیکر ایسے ہیں جو $10,000 لے کر 15 لاکھ روپیز بنتے ہیں پاکستانی، ایونٹس کو ارینج کرتے ہیں اور آپ کو رسی توڑنے کے گر سکھاتے ہیں۔ 15 لاکھ ہیں رسی توڑوانے کے لیے، آئی کین کرنے کے لیے نہیں، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ لیکن 10% سپیکر ایسے ہیں جو فری سوشل میڈیا پر آپ کو اندر سے جھنجھوڑتے ہیں اور ایسے جھنجھوڑتے ہیں رسی کیا موٹے موٹے رسے توڑوا دیتے ہیں۔ وہ ریئل لائف سے ایسی ایگزامپل لاتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اگر تم بھی یہ کرو گے تو رسی ٹوٹ جائے گی۔ آخری 2 حل جو ہیں وہ دیکھنے میں آؤٹ سائڈ ان لگتے ہیں مگر حقیقت میں یہ بھی ان سائڈ آؤٹ ہے۔ موٹیویشنل سپیکرز کے بارے میں ایک عمومی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ رسی توڑتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ ایسا کچھ نہیں کرتے، وہ صرف رستے دکھاتے ہیں، وہ سچویشن بنا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ بندہ خود ہی پر امید ہو کر چل پڑتا ہے اور رسی کو توڑ دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ٹنڈولکر 12 گھنٹے محنت کرتا تھا اور روزانہ 500 گیندیں کھیلتا تھا، گرمی سردی خوشی غمی کے میں، اور کہتا تھا پریکٹس پروڈیوس پرفیکشن۔ تو سننے والا سوچتا ہے کہ اگر وہ بھی پریکٹس کرے تو اپنی فیلڈ میں پرفیکشن حاصل کر سکتا ہے، وہ رسی توڑ دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بل گیٹ ہر ہفتے ایک کتاب پڑھتا ہے، سال کی 50 کتابیں پڑھتا ہے۔ وارن بفٹ دنیا کا وارن بفٹ چوتھے نمبر کا چوتھا امیر آدمی ہے وارن بفٹ، اور بل گیٹ اب دوسرے نمبر پہ۔ وارن بفٹ 500 پیجز روزانہ پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں the more you learn the more you earn۔ لرن اور ارن ایل صرف اڑتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کن کن خامیوں سے کاروبار بزنس تباہ ہوتے ہیں اور کن کن خوبیوں سے بزنس فلش کرتے ہیں۔ تو سننے والا وہ بھی اپنے کاروبار پہ نظر ثانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی دیکھوں کہ کن کن چیزوں سے بزنس خراب ہو رہے ہیں اور کن کن چیزوں سے بڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رسی کاٹ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں ایلون مسک کے بارے میں جو دنیا کا 3را ریچسٹ مین ہے اور ورلڈز بزیسٹ مین ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایلون مسک 12 گھنٹے روزانہ کام کرتا ہے، 12.1 آور، 12 گھنٹے، جبکہ ایوریج امریکی جو ہے وہ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، پریسائزلی 6.3 آورز کام کرتے ہیں۔ تو سننے والا کہتا ہے کہ اگر میں بھی 12 گھنٹے کام کروں تو اس کا مطلب ہے میں بھی اپنی فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ رسی کاٹ دیتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی فیلڈ میں 10,000 گھنٹے لگا دے تو اس فیلڈ میں اتنی پروفیشنسی اور کمپیٹنسی حاصل کر لیتا ہے کہ دنیا اس کو پہچاننا شروع کر دیتی۔ تو وہ کہتا ہے اچھا، سننے والا کہتا ہے 10,000 گھنٹے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر 12 گھنٹے کام کروں تو 833 دن بنے، یعنی کہ 2.2 سال بنے۔ اس کا مطلب 2 سال کے اندر اگر میں کسی ایک فیلڈ میں کام کر لوں تو میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو وہ رسی کاٹ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ پبلو پکاسو ہر روز 2
पेंटिंग्स बनाता था, 5 घंटे में एक पेंटिंग बनाता था, और उसने अपनी लाइफ में 50,000 आर्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स वगैरह सारे मिला जुला के। तो सुनने वाला कहता है इसका मतलब ये है कि दिन में 2 काम अगर किए जाएं और बहुत ज्यादा किए जाएं तो उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जो वैल्यूएबल होंगे, वर्थ होंगे, तो वो काम में लग जाता है। और उनमें से कुछ जो लैटरल थिंकिंग के कायल होते हैं वो एक कहानी सुनाते हैं, वो लैटरल थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं। वो बताते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने गार्डियन नॉट्स को कैसे तोड़ा था। सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट से 700 साल पहले एक बादशाह गार्डियस ने फ्रिजिया, एक जगह है, तुर्की समझ लो, पुराना मुल्क था फ्रिजिया, आजकल तुर्की समझ लो, वहां पे एक नॉट लगाई थी और वो गार्डियस नॉट के नाम से, गार्डियस ने लगाई थी, गार्डियन नॉट के नाम से वो मशहूर है। बड़ी इतनी बड़ी सी होती है, ऐसे करके गूगल बाबा से देख लें, बड़ी मुश्किल होती, बड़ी गिरें उसमें होती। और उसने कहा था कि इसको जो खोलेगा वही एशिया का फातेह होगा। 700 साल तक कई बादशाह आए फ्रिजिया में और गार्डियस नॉट खोलने की कोशिश की, वो कहां खुलनी थी, वो नहीं खुली, उधर से ही वापस आ गए। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट फ्रिजिया में पहुंचा और लोगों ने उसको कहा कि ये मिथ है, जब तक तुम गार्डियन नॉट नहीं खोलोगे तुम एशिया फतह नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा ये बात है। उसने तलवार निकाली, लैटरल थिंकिंग यूज की, तलवार ली और ऐसे पच करके एक ही बार में गार्डियन नॉट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और साथ कहा इट इज दस वी लूज अवर नॉट्स। उसके बाद ना वो सिर्फ एशिया का फातेह ठहरा बल्कि अंग्रेजी अदब को 2 इडियम दे गया, टू कट द गार्डियन नॉट, यानी बहुत बड़े मसले को बहुत आसानी से हल करना, और दूसरा इट इज दस वी लूज अवर नॉट। ये लोग अक्सर कोई काम आसानी से कर लेना फिर कहते हैं इट इज दस वी लूज अवर नॉट्स। तो सुनने वाला क्या, जब सुनने वाला ये स्टोरी सुनता है तो वो अंदर से आमादा हो जाता है कि रस्सी को काट देता है और कुछ बड़ा कर जाता है। होप यू विल नॉट लूज द नॉट but will cut it apart like Alexander the Great. Be sure you can. Thank you for paying attention. Stay tuned. We will meet soon.